अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई खबर नहीं है। इस वक्त कोई खबर नहीं है। इस वक्त एक अजीबो गरीब किस्म की एक कैफियत है, और उस कैफियत में ना भी पूरा पाकिस्तान है, बल्कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया है कि आखिर गुज़श्ता 12 से 14 घंटों के अंदर पाकिस्तान में हुआ क्या। ये कहानी क्या थी, इसका विनर कौन है, लूजर कौन है, ये किसने किया है, हासिल कोई क्या करना चाह रहा था। ये एक पूरे का पूरा नादिर हाई ड्रामा पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ा ड्रामा नादिर पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हुआ, थरथली मची है। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो 12-14 घंटों में हुई है। उसके बाद क्या हुआ वो सीक्वेंस में आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले नादिर कम से कम मेरी जो थोड़ी सी अकल है, छोटी अकल है नादिर, उस छोटी अकल के साथ नादिर समझने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ का कारकुन ऑब्वियसली परेशान है, रंजीदा है, और बड़ा वो एक किस्म का धोखा महसूस कर रहे हैं, वो डिसअपॉइंटेड है ना, एक शदीद किस्म के डिसअपॉइंटेड है। लेकिन दूसरी तरफ नादिर जो पटवार खाना है या जो टाउट्स है नादिर, वो इस वक्त कलाबारियां खा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये नहीं है, साफी नुमा डाकिए भी नहीं नादिर। ये कोई खुदा की कसम उठाकर कहता हूं नादिर, बेजमीर किस्म के लिचड़ है। मैं हैरान होता हूं नादिर, इनकी कमेंट्री बहुत सारों की सुनकर। भाई वो आम पब्लिक का, लोगों का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक उड़ा, ऑनरेबल जस्टिस के ऑर्डर का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने तो आपको ये बताया था, मैंने तो आपको, अच्छा उनकी शक्लों से नादिर नौसर नजर आ रही, नौसरबादी टपक रही है। आप यकीन माने मेरे पास नादिर अगर वो बाल्टी होती और नौसरबादी इकट्ठी कर सकता तो नादिर ये खास किस्म के जमीर फरोश नादिर पाकिस्तान के अंदर साथी हैं। मैं बाल्टी आगे रखता और नौसरबाजी इनकी मुंह से नादिर टपकती और आप बाल्टियां भर सकते थे। शेमफुल भी नहीं नादिर, कोई बिल्कुल ही कुछ चाहिए। अब नादिर ये हुआ क्या है 12-14 घंटों में। देखिए पहली बात यह है नादिर के 10 महीने से खान की मुलाकात नहीं हुई थी, मजीद 10 महीने ना होती, कोई क्या उखाड़ सकता, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन फिर नादिर ने पूरी कहानी तो पाकिस्तान के अंदर चली है, मुलाकात भी होती है, फिर जजेस के ऑर्डर्स भी आते हैं, फिर खान के हवाले से पूरा माहौल भी इस्लामाबाद के अंदर बना है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। यह नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कह दें कि बस ठीक है जी अचानक बस सब कुछ हुआ। अचानक नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हुआ है। इस सारी सूरत हाल के अंदर नादिर एक स्टेटमेंट है जो बार बार कानों में गूंज रही है, और वो स्टेटमेंट है मोहतरम हामिद मीर साहब की। हामिद मीर साहब ने यह कहा था जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, और फिर ये स्पेकुलेशंस या नादरीन वो टाउट ने लोरा डाल दिया था कि माना नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने तजिया पेश किया था कि यह बात ध्यान में रखें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत के हुक्मनामे को ना मानने पर, हुक्म अदूली के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर घर जा चुका, प्रेसिडेंट मौजूद है, कि एक पूरी की पूरी नादरीन वजीर आजम को उसे लपेट दिया गया था, गिलानी को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, लिहाजा प्रेसिडेंट मौजूद है। हम सब के सामने नादरीन, पूरे पाकिस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक आम बंदा नादरीन, एक आम फहम बंदा जिसकी तालीम भी ज्यादा नहीं है, वो भी देख रहा है कि अदालत के हुक्मनामे की हकम अदूली हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। अदालत का और सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस का फैसला नहीं माना गया, और यह नादरीन वो फैसला है जिसके अंदर एक एक चीज की डायरेक्शन दी गई थी, डिक्टेशन दी गई थी, किस अस्पताल में लेकर जाना है, कितने टाइम के अंदर लेकर जाना है, कौन कौन से डॉक्टर्स का पैनल होगा, डॉक्टर्स के पैनल में से कौन कौन से डॉक्टर शामिल होंगे, किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, खान की फैमिली के लोग कौन से होंगे, खान के बहनों से मुलाकात होगी। तो पूरी नादरीन एक डायरेक्शंस मौजूद थी, स्टेप बाय स्टेप करके। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप करके नादरीन डायरेक्शन दी थी, टाउट ने नहीं दी थी, ये किसी और नादरीन थड़े पर बैठे हुए किसी बंदे ने नहीं दी थी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नादरीन 3 जस्टिस ने दी थी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नादरीन हुई है, और बड़ी संजीदा किस्म की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। इसके बाद नादरीन ये मामला कानूनी तौर पर किधर जाएगा, ये नहीं समेटा जा सकता, किसी भी तौर पर नहीं समेटा जा सकता। और फिर एक और चीज देखें नादरीन, देखें मंडेला 27 साल 6 महीने जेल काट गया था, अब बहुत ज्यादा ही मुश्किल जेल थी मंडेला की भी। खान की मुश्किल जेल है, काट लेगा। 3 साल हो गए नादिर खान को, मजीद शायद 3 साल अल्लाह करे ना हो, लेकिन बहरहाल मजीद 3 साल हो गए नादिर, बंदा काट लेगा। टाइम गुजर जाता है, वक्त की नादिर खासियत ये गुजर जाता है। पॉलिटिकली पीटीआई बड़ी पार्टी है, मजीद रिवाइव कर जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, हमने आगे ही बढ़ना है। कोई दुनिया में नादिर कोई भी जो लॉ ऑफ द नेचर है, पीछे कोई भी नहीं जाता, सारे आगे ही जाते हैं, ज्यादा चीजें आगे ही जाएंगी और बेहतरी की तरफ, और आगे जो भी चीज जाती है नादिर वो बेहतरी की तरफ ही जाती है। लिहाजा कल नहीं परसों नहीं एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो इस मुल्क के अंदर आएगी। लेकिन खान नादिर सारी सिचुएशन में से एक दफा फिर नादिर और बड़ा हीरो बनकर निकला है। पॉलिटिक्स नादिर सियासत होती है हाइप के ऊपर, वो तालिब हुसैन साहब ने कल ट्वीट किया था बड़ा जबरदस्त, कि हाइप के ऊपर होती है पॉलिटिक्स, सियासत नादिर होती है रोले में, कि भाई रोला पड़े, कुड़ुमस पड़े, अब जब बाहर आए तो फिर शोर मचाए। तो शोर तो नादिर पड़ा है, कहानी तो चली है, पूरी की पूरी फिल्म चली,
اور یہ بات آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی چونکہ ایک بالکل ایک چیز اسکیٹرڈ ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی ساری کہانیاں وہی ہو رہی ہیں، رات 12:13 پر یہ ہوا، 13:14 پر یہ فضول بات ہے، یہ فضول بات ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ناظرین، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس نے ناظرین مسلم لیگ نون کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو ناظرین اس فرائی پان کے اندر ڈال دیا ہے، صرف آگ ابھی سی ہلکی ہے، اور یہ انہیں کاسٹ کرے گا۔ تحریک انصاف کی بلکہ صافی رپورٹ کر رہے ہیں، جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا جو اجلاس ہوا ہے ناظرین، وہاں پر باقاعدہ سے جو پارلیمانی اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا، وہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ نون لیگ اس کے ذمہ دار ہے، ہم نے کسی انسٹیٹیوشن یا ادارے کے بارے میں تنقید نہیں کرنی۔ کمپلیٹلی ناظرین ایک ڈس آنیسٹی، ایک منورنگ قسم کا ایک اوپینین نیریٹو بیانیہ نون لیگ کی جانب سے سامنے آیا، اور پھر ناظرین یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نون لیگ ناظرین واقعتاً حق لا گئی تھی؟ واقعتاً ناظرین یہ حواس باختہ ہو گئی تھے؟ کیا یہ واقعتاً دیوار کے ساتھ ٹکر مار چکے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی آپ کہہ لیں، جتنی بھی بڑی کہیں پر بھی طاقت ایگزسٹ کرے، کوئی کسی بھی لیول کی ناظرین طاقت ہو جائے، اصول، رول آف لا، قوانین ناظرین کہیں نہ کہیں سے یہ جگہ بناتے ہیں، یہ راستہ بناتے ہیں اور یہ موو فارورڈ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں اس طرح سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت رائٹ ناؤ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ناظرین اس وقت گرینڈ اپوزیشن کا الائنس چل رہا ہے، الائنس کی ناظرین اس وقت میٹنگ چل رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پی ٹی آئی موجود ہے، تحریک تحفظ آئین ناظرین اس کے اندر جو پارٹیاں موجود ہیں وہ سارے موجود ہیں، تو لہذا ناظرین گرینڈ اپوزیشن پاکستان کے اندر اس کی باقاعدہ سے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں آگے لی جا رہی ہیں۔ تو پولیٹکس ہو رہی ہے، سیاست ناظرین پاکستان کے اندر، سیاست ہونا بنیادی طور پر یہ جو عمل ہے ناظرین پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ سوالات اٹھنے یہ بھی شروع ہو گئے ناظرین، بلکہ شو کے اندر پوچھا گیا، جیو نیوز کے شو میں شہزاد اقبال صاحب نے، انہوں نے طارق فضل چودھری، اچھا اس سے پہلے انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں رات 12:47 پر باقاعدہ سے ہمارے ذرائع نے بتا دیا تھا کہ بھائی شفا اسپتال میں کچھ بھی نہیں ہے، پیمز کی طرف جائیں، جو کچھ ہونا ہے پیمز میں ہونا ہے۔ اب ناظرین پیمز کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 بجا، پھر 1:30 بجا، 1:30 کے بعد خان کا کارواں نکلا اور سارا ماحول بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ پہلے سے، جیو نیوز پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا چینل یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ پہلے سے ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ خان کو ہم نے پیمز ہی دے کر جانا ہے، اور یہ ناظرین حکومت کا ڈیسیجن تھا، مسلم لیگ نون کا بنیادی طور پر یہ ڈیسیجن تھا کہ خان کو پیمز کی طرف ہم نے لے کر جانا ہے۔ لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے فیصلہ کر چکے تھے کہ خان کو شفا کی طرف ہم نے لے کر نہیں آنا۔ اچھا پھر ناظرین وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سوال یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں جے ڈی وینس آیا، امریکی نائب صدر، سیکیورٹی موجود تھی، ایک خوفناک سیناریو کے اندر ناظرین، خوفناک سیناریو کے اندر ہم ایرانیوں کو پاکستان کے اندر لے کر آئے، ہم امریکنز کو لے کر آئے، اور یہاں پر آ کر بیٹھ کر ہم نے بات چیت کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، بین الاقوامی صحافی آئے، جرنلسٹ آئے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے ناظرین کہ ایکس پرائم منسٹر عمران احمد خان نیادی کی سیکیورٹی، اور وہ بھی شفا، اور یہ ناظرین اتنا سا پیرامیٹر اور اتنی سی جگہ ایک آدھا سیکٹر مینیج کرنا تو وہاں پر نہیں جا سکے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو موجود تھے وہ لوگ تھے ہی نہیں۔ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے ناظرین کہ وہ عام جو اسلام آباد کے چند ایک لوگ تھے، اور باقی جو آلریڈی موجود تھے جن کا ٹریٹمنٹ شفا کے اندر چل رہا تھا ان کی فیملیز کے لوگ تھے، اس کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ لہذا یہ چیزیں ناظرین جو ابھی تک کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا پھر ناظرین خواجہ آصف، اچھا سب سے ناظرین حیران کن چیز اور جس نے دل دکھایا ہے بیرسٹر گوہر صاحب، ناظرین بیرسٹر گوہر صاحب جیسا ایک دھیمے مزاج کا انسان ناظرین، اس کی شخصیت ہی نہیں ہے ایسی پولیٹکس کی، وہ بالکل الگ طرح کا بندہ ہے۔ آج اس نے لٹرلی ناظرین اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنی چھاتی پیٹی ہے، ایسے کر کے اس نے چھاتی پہ، اس نے بتایا ہم کیا کریں، ہم پارلیمان سے بھی چلے جائیں، پھر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کا کول کروانا تھا، میں ادھر نہیں جا سکتا، میرا ووٹر سپورٹر مجھ سے پوچھتا ہے خان کے بارے میں بتاؤ، میں منہ لگانے کی جگہ نہیں رہا، آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم کون سی پولیٹکس کریں، ہم کون سی سیاست کریں، اس ملک کے اندر کون سی پولیٹکس ہوگی، کون سی سیاست ہوگی جو عمران جس سیاست کے اندر یہ کچھ ہوگا کہ ایک لیڈر کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور ناظرین ٹاؤ اٹھا کر لٹرلی کلابازیاں کھا رہے ہیں، کون سی یونیورسٹیز کے، کون سی لا کے، کون سے ناظرین قوانین کے، کون سی سیاست کے، کون سے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور پھر ناظرین ایک سوال جو یہاں پر ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ 3 جو معزز ججز ہیں سپریم کورٹ کی جنہوں نے یہ فیصلہ دیا وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی سماج کا حصہ، اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، obviously انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کیا کہانی ہے، یہ ہم نے ایک حکم دیا اور اس کے ساتھ ایک تھیٹر ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک ڈرامہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک بالکل بلنڈر کیا گیا ہے، تو وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہانی ہے، یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو لیٹس سی ناظرین تحریک انصاف کنٹمپٹ میں obviously جا رہی ہے، اس میں سے کیا نکلتا ہے، پی ٹی آئی ناظرین کیا اپوزیشن، گرینڈ اپوزیشن کیا کرتی ہے، لیٹس سی انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا نہیں وہ کیا کیا رپورٹ کر رہے ہیں۔ خان ہائپ بنا کر ناظرین اگین ایک بہت بڑا لیڈر خود کو اسٹیبلش کر گیا ہے۔ اچھی خبر یہ کہ اس کی خان کی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی 120/70 80 بی پی تھا خان کا، خان باز اوکے ٹینشن تھی قید تنہائی کی وجہ سے، لیکن وہ بندہ فٹ ہے، یہ ان کی بہن آ کر کہہ رہی ہے وہ بندہ فٹ ہے، بندہ ٹھیک ہے، تو ہیلتھ وائز وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے۔ خان کو آنکھ کا مسئلہ ہے اور اس آنکھ کے اوپر بینڈیج لگی ہوئی تھی،
خان نے بار بار کہا کہ ٹارچر کر رہے ہیں مجھے، قید تنہائی میں رکھا ٹارچر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو سارا سین ہے یہ کریٹ کیا گیا، یہ ایسے ہوا نہیں ہے. ججز کا فیصلہ آنا، نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات ہونا، یہ سارا ماحول بننا، پھر پرمس کے اندر ماحول بننا، پھر ناظرین گورنمنٹ کنٹمپٹ میں ایک کنٹمپٹ کرے اور پورے ملک کے سامنے ناظرین کنٹمپٹ کرے، پاکستان کے سب سے مشہور سب سے اہم ترین کیس کے اندر جا کر کنٹمپٹ کرے. ہوا تو کچھ ہے. اور اس کے اندر ناظرین جو غلطی کی ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل غلطی، لا فل سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے مسلم لیگ نون سے ہوئی ہے. تو لیٹس سی ناظرین یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہے. یہ ناظرین ایک آدھا ہفتہ لگے گا، اور ایک آدھے ہفتے کے بعد آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اصل میں یہ پاوا پھیرا گیا ہے، یہ ڈانگ پھیری گئی ہے، اور یہ ڈانگ نون لیگ کو پھیری گئی ہے. خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.